درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد جود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ جسے سورہ زلزال کہتے ہیں، کیا نام ہے؟ بولو، سورہ زلزال، کیا نام ہے؟ فضیلت بہت بڑی ہے اس لیے زور سے نام بولے، سورہ زلزال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ زلزال ایک بار پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ زلزال ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے، آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ سوچے سورہ زلزال کتنی بلند و بالا اور کتنی عظیم سورت ہے۔ اب اس سورت کے اندر کیا گئے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی تفصیل نہیں لیکن اختصار کے ساتھ آج پوری سورت کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تفسیر رکھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھیں، جو قرآن پڑھ کے سمجھ گیا اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں گئے کہ قرآن پاک ہمیں درس کیا دیتا ہے، قرآن پاک زندگی گزارنے کا سبق کیسے دیتا ہے، اور قرآن پاک میں کیا موجود ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، ہر واضح چیز قرآن میں موجود ہے، واضح طریقے سے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پڑھے، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، جب زلزلے آئیں گے جیسا کہ زلزلے آنا طے ہے، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ زلزلے آئیں گے، جب یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، جب زمین پر زلزلے آئیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، کیا حالت ہوگی لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ دوسرے جگہ پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے۔ اور کیسا سخت ہے؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب زلزلہ آئے گا ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ایسا زلزلہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ زلزلہ آئے گا تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی کہ یہ میرا بچہ آگے، ایسا عظیم زلزلہ آئے گا۔ اور قرآن پھر آگے کہتا ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اللہ فرماتا ہے اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اپنے حمل کو پھینک دے گی۔ اتنا زبردست زلزلہ آئے گا، اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا قیامت کے قریب قریب۔ مفسرین نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ یہ زلزلہ کب آئے گا، زمین کب تھر تھرا دی جائے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب قریب یہ زلزلہ آئے گا، قیامت کے قریب قریب یہ زلزلہ آئے گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ زلزلہ آئے گا، زمین تھر تھرا دی جائے گی، زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ اور پھر جب زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا، زلزلہ آئے گا تو کیا سب بچ جائیں گے، سکون ہوگا، امن کا ماحول ہوگا؟ نہیں، دیکھیں جب زلزلہ آئے گا، قرآن سنیں اسی سورہ زلزال کی آیت، اللہ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زلزلہ آئے گا تو زمین اپنے سارے بوجھ بار پھینک دے گی۔ زلزلہ آئے گا تو زمین اپنے سارے بوجھ بار پھینک دے گی، سونا چاندی جواہرات جتنا بھی ہوگا
اور اس کے علاوہ سارے مردوں کو بھی زمین باہر پھینک دے گی جب زلزلہ آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب آئے گا زلزلہ تو پھر یاد رکھنا زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا بھی بوجھ ہے، زمین سب باہر پھینک دے گی، سب باہر پھینک دے گی، مردوں کو بھی باہر پھینک دے گی، اس لیے کہ انسان بھی زمین پر بوجھ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب انسان زمین پر رہتا ہے تو زمین پر بوجھ ہوتا ہے، اور جب زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین کے لیے بوجھ ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان اور جنات کو ثقلین کہا گیا، ثقلین اسی لیے انسان اور جنات کو کہا جاتا ہے، یہ بوجھ والے جسم ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زلزلے آئیں گے تو زمین سارے بوجھ باہر پھینک دے گی، جتنا بھی ہوگا سب باہر پھینک دے گی، اور جب زمین سب باہر پھینکے گی یاد رکھنا حضرت ابو ہریرہ مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں جب زلزلہ آئے گا تو ساری چیزیں زمین ایسے باہر پھینکے گی جیسے سونے چاندی کے ستون ہوتے گئے، اس طرح سے زمین سارا مال اپنے اندر سے باہر پھینکے گی۔ جب زلزلہ آئے گا تو سونے چاندی کے جس طرح ستون ہوتے گئے اس طرح سے وہ مال زمین اپنے اندر سے باہر پھینکے گی، اور جب باہر پھینکے گی تو پھر کیا عالم ہوگا، کیا وقت ہوگا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جب زمین اپنے خزانے اگلے گی اور جب زمین اپنا بوجھ باہر پھینکے گی، جب مال باہر آئے گا تو اس وقت انسان دیکھ کر کہے گا ہائے یہ مال جسے آج زمین اپنے اندر سے باہر پھینک رہی ہے، اسی مال کی وجہ سے قاتل کہے گا میں نے قتل کیا تھا، رشتہ داری توڑنے والا کہے گا یار اسی مال کی وجہ سے میں نے تو رشتہ داریاں توڑ دی تھی، چور کہے گا یار اسی مال کی وجہ سے تو میرے ہاتھ کاٹے گئے تھے، اسی مال کی وجہ سے میرے ہاتھ کاٹے گئے تھے، اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا، زمین سارا باہر پھینک دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ کہاں پھینکے گی، باہر پھینکے گی، اور جب باہر پھینکیں گے تو پھر انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان پھر کہے گا یہ کیا ہو گیا، اس وقت انسان کہے گا۔ سورہ زلزال، یہ سورہ زلزال، جب زمین سارے بوجھ باہر پھینکے گی تو انسان دیکھے گا جب سونا بھی نکلے گا، چاندی بھی نکلے گی، جو جمع کیا تھا وہ بھی باہر آئے گا، پھر انسان حیرت سے دیکھ کر کہے گا، انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو چکا ہے، یہ کیا ہوا ہے کہ زمین اپنے خزانے باہر پھینک رہی ہے۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا، اور مفسرین فرماتی ہیں تو قیامت میں جب زمین تھر تھرا دی جائے گی اس وقت یہ عالم ہوگا، اور جب زمین تھر تھرا دی جائے گی تو پھر آگے سنیں پھر آگے کیا ہوگا۔ آج انسان دیکھے تو صحیح کیسا غفلت کا شکار ہے، اللہ اکبر، آج انسان کیسا غفلت کا شکار ہے، اسے ذرا سا بھی ہوش نہیں ہے کہ اس کی زندگی کہاں جا رہی ہے، وہ لمحات کیسے گزار رہا ہے، غفلت کی نیند سویا گے، اور غفلت میں کس چیز نے ڈالا گے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، زیادہ مال کے لالچ رکھتے ہو اسی نے غفلت میں ڈال دیا گیا، حتی زرتم المقابر، اتنے مال کی لالچ رکھی کہ مال کی طلب میں تو قبر تک چلا گیا، قبر تک پہنچ گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا۔ پھر آگے دیکھیں زلزلہ آئے گا، زمین ساری چیزیں باہر پھینکے گی، انسان دیکھ کے کیا کہے گا، یہ کیا بولے گا انسان، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آگے دیکھیں آگے کیا ہوگا، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، انسان جب یہ کہے گا نہیں یہ کیا ہو گیا، پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یومئذ، اس دن تحدث اخبارها، زمین خبریں دے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے میں آپ خبر نہیں دیں گے، ہمارے دوست احباب رشتہ دار خبر نہیں دیں گے، خبر کون دے گا، زور سے بولو کون، ارض، زمین، کون خبر دے گا، زمین خبریں دے گی۔ قرآن کہتا ہے یومئذ، اس دن جب زلزلہ آئے گا زمین اپنے بوجھ باہر پھینکے گی، انسان دیکھ کر کہے گا یہ کیا ہوا، اس وقت پھر یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں دے گی، اس لیے خبریں دے گی کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے اسے حکم بھیجا ہے۔ زمین کو بولنے کی طاقت دی، اور زمین سے اللہ فرمائے گا اب تو کہہ، اب تو بول، پھر زمین بولے گی۔
انسان نے جو اعمال زمین پر کیے ہوں گے زمین اس کی خبر دے گی. جھوٹ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس وقت خبریں دے گی کہ تم نے زمین پر کیا کیا تھا، کون سے ہم نے کام کیے تھے، اچھے کیے تھے یا برے کیے تھے، زمین خبر دے گی. ہم بولیں گے تو جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں. آج انسان اندھیری رات میں گناہ کر کے صبح میں ایسی بات کرتا ہے جیسے دودھ کا دھلا ہو، چاہے میں ہوں یا آپ ہو، لیکن اس وقت ہمیں بولنے کا کوئی ادھیکار نہیں، ہم بول بھی نہیں سکیں گے. بولے گا کون؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن تو زمین بولے گی. اللہ حکم دے گا، زمین بولے گی زمین، اور زمین پھر خبریں دے گی تم نے کیا کیا. زمین کا ایک ایسا خبر دے گا کہ فلاں انسان نے مجھ پر کھڑے رہ کر نماز پڑھی تھی. جس نے زمین پر کھڑے رہ کے اچھا کام کیا ہوگا زمین اس دن بولے گی اللہ مجھ پر کھڑے رہ کر اچھا کام کیا تھا. زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھا ہوگا زمین اس دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اللہ اس نے مجھ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا تھا. اگر اسی زمین پر بیٹھ کے جھوا کھیلا ہوگا تو زمین کہے گی یا اللہ اسے تو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈال، اس لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا اور یہ اس نے مجھ پر قرآن نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، کوئی اچھا کام نہیں کیا، یہ مجھ پہ بیٹھ کے جھوا کھیل رہا تھا. زمین کہے گی اس وقت. اگر رشوت زمین پر بیٹھ کر لیے گئے اور ہر کام یہیں پر ہو رہا گے، اس وقت زمین کہے گی اللہ یہ مجھ پر ہی کھڑا رہتا تھا، عمارت بھی بنائی تھی، دکان بھی بنائی تھی، اور بات کام رشوت والے کرتا تھا، یا اللہ اسے ذلیل کر دیتا. اللہ کو بس زمین خبر دے گی. زمین پر کھڑے رہ کر جھوٹ بولا ہے، زمین کہے گی یا اللہ یہ مجھ پر اس جگہ پر کھڑا رہ کر اس نے جھوٹ بولا تھا. اگر چھوپ کے زنا کیا گئے یا بری نظر کیے گئے زمین خبر دے گی. زمین خبر دے گی، زمین کہیں گی اللہ مجھ پر بیٹھ کے فلاں عورت کی طرف دیکھ رہا تھا، فلاں چیز کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ گندا کام کر رہا تھا. اسی لیے اللہ و بزرگان دین فرماتے ہیں زمین سے ہوشیار رہو. زمین سے کیا رہو؟ زمین سے ہوشیار رہو، محتاط رہو، اس لیے کہ تمہارے اعمال کی خبر دے گی زمین. جب زلزلہ آئے گا تو زمین بولے گی تم نے کیا کیا، گھر میں رہ کے گناہ کر لیا تو سمجھ لو کوئی نہیں دیکھا، نہیں زمین گواہ گئے. زمین اس وقت کہے گی کہ اللہ اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا. بلکہ اللہ کو پر حدیث سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائے یومئذ تحدث اخبارہا. صحابہ نے سنی، صحابہ خوف زدہ ہو گئے. صحابہ کرام، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ زمین کی خبریں کیا گئیں؟ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں دے گی. زمین کی خبریں کیا گئے؟ صحابہ عرض کرتے گئے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا زمین کی خبریں ہیں کہ زمین ہر مرد کے بارے میں بتائیں گے اس نے کیا کیا، ہر عورت کے بارے میں بتائیں گے اس نے کون سے اعمال کیے گئے. ہر مرد عورت کے بارے میں زمین گواہی دے گی کہ اللہ اکبر اس نے کون سے کام کیے. سوچے یہ زمین ہمارے اعمال کی گواہ ہے، کوئی ہو یا نہ ہو زمین کیا ہے ہمارے اعمال کی. زمین ہمارے اعمال کی جب گواہ ہے تو گواہی دے گی زمین. اس لیے بندہ مومن زمین پر اچھے کام کر، ورنہ پھر ہمارا تو کیا جائے گا، آپ کا بھی کیا جائے گا. اگر لوگ برے کام کرتے گئے کچھ نہیں، زمین اس وقت بتائے گی کہ تو نے کیا کام کیا تھا. آج تو انسان کچھ کام کر کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے تو بچ جائے گا، دنیا والوں سے بچے گا. دنیا کو جس نے بنایا ہے اس رب سے کیسے بچے گا؟ جس زمین پر تو نے کام کیا ہے وہ زمین کا حصہ گواہ ہے، تو کیسے بچے گا؟ اللہ کو بات یاد رکھنا، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، جو زمین اپنا بوجھ بار پھینکے گی، انسان دیکھ کر کہے گا یہ کیا ہوا، اللہ اس وقت پھر زمین کیا دے گی؟ خبریں دے گی، بتائے گی اس نے یہ کیا. کیوں بتائے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے اسے حکم بھیجا ہے کہ زمین آپ تو بول. آگے پھر دیکھو پھر کیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، قرآن سورہ زلزال. اللہ فرماتے یومئذ پھر اس دن کیا ہوگا؟ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے. قیامت کے دن کیا ہے؟ لوگ کیسی حالتوں میں لوٹیں گے؟ الگ الگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے. کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ لوگ اپنے اعمال کو دیکھیں کون سے کام کیے تھے. اب اس کا کہ مفسرین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا،
تو اس وقت کوئی جنت میں دائیں طرف سے جائے گا، کوئی جہنم میں بائیں طرف سے جائے گا، کوئی اس طرف سے جائے گا، کوئی اس طرف سے جائے گا، تاکہ وہ دیکھے گا یار میں نے کون سا عمل کیا تھا تو میں دائیں طرف سے جا رہا ہوں، کون سا عمل کیا تھا کہ میں بائیں طرف سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں قیامت کی دن ایسا ہوگا جب حساب و کتاب ہو جائے گا، تو اس وقت جب لوگ جائیں گے تو آپ کو مجھے بتاؤ ہر انسان کو سیدھا کام اچھا لگتا ہے کہ الٹا اچھا لگتا ہے؟ بولو۔ وہ مجذوب کا کام ہوتا ہے کہ الٹے کی چال چلتے کہ دیوان کا عشق، آنکھوں کو بند کرتے دیدار کے لیے، وہ مجذوب حضرات کا کام ہوتا ہے۔ ہم مجذوب نہیں ہیں نا بھائی، ہم تو بالکل با عقل با ہوش لوگ ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر کام جو سیدھا وہی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ انسان کو سیدھے طرف جانا بھی اچھا لگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہر انسان کو سیدھا کام اچھا لگتا ہے۔ تو جو انسان داہنی طرف سے، جمنی طرف سے، سیدھی طرف سے جنت میں جائے گا تو اسے اچھا لگے گا، تو اسے انسان کو فخر ہوگا کہ میں نے اعمال اچھے کیے تھے، اللہ کے فضل سے آج داہنی طرف سے جنت میں جا رہا ہوں۔ اور وہ انسان جس نے گناہ کر کے رب کو ناراض کیا، رسول کی اطاعت نہ کی تھی، وہ بائیں طرف سے جہنم میں جائے گا، وہ بھی اپنے اعمال کو دیکھے گا، لیروا اعمالہم، اعمال کو دیکھے گا کہ میں نے یہ کون سا عمل کیا تھا کہ آج میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ انسان سوچ قیامت کی دن میں تم انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء، ساری امتیں، سارے لوگ موجود ہوں گے، اس وقت جب فیصلہ ہو جائے گا تب پتا چلے گا کون داہنی طرف سے جا رہا ہے، کون بائیں طرف سے جا رہا ہے۔ سوچئے۔ اور پھر بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کہ جب لوگ قبر سے اٹھیں گے، حشر کا میدان قائم ہوگا تو لوگ کہاں سے اٹھیں گے؟ قبر سے اٹھیں گے نا، قبر سے اٹھیں گے تو پھر جہاں حشر ہونا ہے، جہاں حساب و کتاب ہونا ہے، تو قبر سے اٹھ کے حساب کی جگہ پر جائیں گے سارے لوگ۔ تو جب حساب کی جگہ سے حساب کی جگہ پر جائیں گے اور جب قبر سے اٹھیں گے تو پھر قرآن جو کہتا ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ اللہ اکبر، اس دن لوگ مختلف حالت میں لوٹیں گے، تو پھر لوگ قبر میں، کچھ لوگ قبر سے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے۔ کیسے؟ چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ اور کچھ لوگ قبر سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ کچھ لوگ قبر سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوگی۔ کچھ لوگ قبر سے ایسے اٹھیں گے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوگی۔ کچھ لوگ قبر سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے جسم کی حالت خراب ہوگی۔ کچھ لوگوں کے جسم پر کیڑے پڑے ہوں گے، قبر سے اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، اور لوگ مختلف حالت میں جائیں گے، کوئی بیڑیوں کی حالت میں، کوئی ہتھکڑی کی حالت میں، کوئی سیاہ چہرہ لے کے، کوئی سفید چہرہ لے کے۔ تو پھر ہر کوئی دیکھے گا یار اس کا سیاہ چہرہ ہے، کہ اس نے کون سے اعمال کیے تھے۔ انسان خود غور کرے گا میرا چہرہ اتنا سیاہ کیوں گئے؟ سارے لوگوں کے روشن چہرے دیکھے گا، اپنا چہرہ سیاہ دیکھے گا، تو پھر اللہ اکبر سوچے گا میں نے کون سے اعمال کیے تھے، چہرہ سیاہ گئے، ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، تو انسان غور کرے گا کون سے اعمال کیے تھے کہ آج یہ سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یاد رکھنا تمہارے اعمال تمہیں بتائے جائیں گے اور مختلف حالت میں تم لوٹو گے۔ قبر میں کس حالت میں اٹھو گے کیا پتا چلے گا؟ آج سورے کو سفید کفن پہنا کے دفنا دیا جاتا ہے، اٹھیں گے تب پتا چلا گا قبر میں کیا حشر ہوا تھا، عالم برزخ کے معاملات کیسے گزرے اس پر۔ جب قبر سے حشر کے دن اٹھے گا تب پتا چلے گا۔ اس لیے بندہ مومن وہ کام کر کہ جب تو قبر سے اٹھے تو قرآن پڑھتا ہوا اٹھے، اس لیے کہ جس نے دنیا میں قرآن پڑھا ہوگا جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن پڑھتا پڑھتا اٹھے گا۔ جو نماز کا پابند تھا قبر سے اٹھے گا تو نماز کی حالت میں اٹھے گا، اور جو اللہ اکبر اسی طریقے سے جو اچھے کام کرنے والا تھا سفید چہرے کے ساتھ اٹھے گا، اچھے اعمال کر کے قبر میں جانا، ورنہ حشر کی دن ذلت اور رسوائی ہوگی۔ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے باری قیامت کی رسوائی 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، ایسے دن کاٹنا انسان پر کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بندہ مومن تیاری کر قبر کی، راہ دیکھ رہی ہے قبر کہ اب تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، اب قریب ہے یہ سب زلزلے ہونا، جب پھٹوں گی میں تو اندر ہی آنا ہے۔ اعمال اچھے کرے کے آئے گا تو سکون سے سونا ملے گا، اور ایسا سکون سے سونا ملے گا نام کا نومت العروس۔ اچھے کام کر کے آیا تو ایسے سو جائے جیسے دلہن سوتی ہے، اور برے اعمال کر کے آیا تو رب فرمائے گا جہنم کی کھڑکی کو کھول دے اس کی قبر میں، اس لیے کہ کون سے اچھے کام کر کے آیا گیا۔ اللہ اکبر، حشر تک قبر میں یہ عالم ہوگا۔ اس لیے بندہ مومن اچھے کام کر، اور اچھے کام اگر کیے تو پھر آخری آیت اب سن لے، سورہ زلزال ختم ہونے جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی اگر بھلائی کی ہوگی تو اس دن اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔
قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر، ذرہ بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے؟ ذرہ برابر قرآن میں لفظ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، صرف ذرے کے برابر بھی اگر تو نے بھلائی کی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تجھے دے گا، ایک ذرے کے برابر۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر برائی کی ذرہ برابر بھی اس کا بدلہ بھی قیامت میں پائے گا۔ آج لوگ چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، سامنے سے سلام کرنا، بولو یہ اچھا کام ہے کہ برا کام؟ بولو سارے، کسی کو کھانا کھلانا اچھا کام ہے کہ برا؟ کوئی بیچارے کسی کے پاس کپڑے نہیں اسے کپڑے پہننا اچھا کام ہے کہ برا؟ اچھا لوگ جس کی باتیں غلط کر رہے ہو اس کی تحقیق کر کے اس کی بات اچھے طریقے سے کرنا اچھا کام ہے کہ برا؟ اچھا ایک اور بات ہے، کسی کا بھلا کرنا یہ اچھا کام ہے کہ برا کام؟ یہ کام سارے اچھے ہیں نا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام سمجھ کے لوگ کیا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر میں نیکی کی کسی کو سامنے سے سلام بھی کیا گئے، قیامت کے دن سلام کرنے کا بھی ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی کی گئے۔ اور یاد رکھنا، اور مفسرین اس تعلق سے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، قیامت کے دن کافر کو بھی اور مومن کو بھی اس کے اعمال بتائے جائیں گے، اچھے بھی اعمال بتائے جائیں گے اور برے بھی اعمال۔ لیکن جو مومن ہوگا، اس لیے کہ ہم امت کس کی گئے؟ اس نبی کی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ و والا، سب سے بالا و والا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھون کے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے اس دن بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ ابا ہم جب نبی کے ہیں، نبی کی امت گئے، نبی کے وفادار گئے، دیکھیں عبداللہ ابن عباس فرماتے گئے مومن کو بھی اور کافر کو بھی دونوں کو ان کے اعمال بتائے جائیں گے، لیکن جو گئے مومن کو اچھے اعمال اچھی نیکیاں بتائی جائے گی، اس کی بری نیکیاں بھی بتائی جائے گی، لیکن اللہ حضور کی صدقے میں مومن کی بری نیکیوں کو ختم کر کے اچھی نیکیوں کے بدلے جنت عطا فرمائے گا، اور کافر کو اس کی نیکیاں ختم کر دی جائے گی۔ اس نے ذرہ برابر بھی اچھی نیکی کی ہوگی نا، کافر نے اللہ کا نام فرمان، رسول کا نام فرمان، گستاخی کرنے والا، اگر نیکی کی ہوگی اس کی نیکیاں قیامت کے دن برباد ہو جائے گی۔ کافر کی کوئی نیکی کام نہیں ہے، کافر کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، اس کی نیکیاں اچھی برباد ہو جائے گی، اور بری نیکیوں کے بدلے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ اکبر، اس تعلق سے اور بھی بات آئی ہے قرآن پاک کے اندر کہ اگر مومن ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا ثواب پائے گا، ذرہ برابر بھی نیکی کرے، اچھے اعمال کر کے دنیا سے جاؤ، برے اعمال سے کیا ملتا ہے؟ برے اعمال یہ وہ سزا ہوگی، یہ وہ سزا ہوگی کہ اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے بندہ مومن بس اللہ سے ڈر کے جی، رسول کی اطاعت میں جی، ورنہ سورہ زلزال پڑھ کے دیکھ۔ اسی لیے سورہ زلزال پڑھنے کا ثواب کتنا آگے؟ جو سورہ زلزال پڑھے گا آدھا قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس میں بات کیسی ہے، اس صورت میں بات کیسی ہے، بات یہ ایسی کمال والی ہے کہ زلزلے آئیں گے قیامت کے قریب، یہاں قیامت کی دن زمین تھر تھرا دی جائے گی۔ دیکھیے وقت بھی آئے گا، سارے خزانے سب اگل دے گے، ہر ایک کو اپنا بدلہ ملے گا، ہر ایک کو اس کے اچھے کام کا بھی بدلہ ملے گا، برے کام کا بھی بدلہ ملے گا۔ اس لیے بندہ مومن یاد رکھ لے، اچھے اعمال کر کے دنیا سے جا، اور اگر اچھے اعمال کر کے دنیا سے گیا ہے نا، اگر تو حضرت حسن کیا فرماتے ہیں، علامہ حسن استاد زمان فرماتے کہ ہے حسن محو جمال روئے دوش، کیا فرماتے ہیں؟ اچھے اعمال کر کے دنیا سے گئے نا، اچھے اعمال کر کے، تو کیا فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہے حسن جب اچھے اعمال کر کے دنیا سے گئے، قبر میں لیٹے گئے، منکر نکیر آئے سوال کیا من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، جب یہ سوال فرشتے کرنے لگے تو حضرت حسن فرماتے اچھے کام کر کے دنیا سے آیا ہوں، تو پھر کیا لکھا ہے؟ حسن محو جمال روئے دوش، حسن ابھی اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے،
قبر میں کیا فرمایا ہے حسن محو جمال روئے دوش، اے نکیرن اس سے پھر لینا جواب، اے نکیرن اس سے پھر لینا جواب۔ بعد میں جواب لینا، اچھے کام کر کے آیا ہوں، اسی لیے آیا ہوں کہ قبر میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ دیدار مصطفیٰ کروں، آقا کا دیدار کرو، آیا ہی اسی لیے ہوں تو اے حسن محو جمال روئے دوش، اے نکیرن اس سے پھر لینا جواب، اس سے پھر لینا جواب، آیا ہوں دیدار کے لیے۔ تو اچھے کام کر کے قبر میں گئے تو سکون ہی سکون گئے، ورنہ اگر برے اعمال کے ساتھ گئے اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ سورہ زلزال کی اختصار کے ساتھ میں نے تفسیر آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔